یہ مہینہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اپنے نیبرز میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے محلے کوچے اور گلی میں دیکھیے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیجیے۔ کہ ریح المرسلہ، اللہ کے رسول اتنی سخاوت کرتے، جس طرح ہوا چلتی ہے تو ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے، آپ بھی اتنی ہی سخاوت کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ توجہ دلائی، من فطر صائما فلہ اجر مثل صائم، جو روزے دار کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ بندوبست کیجیے تمام مساجد میں، لوگ افطاری کریں، رشتہ داروں کو اپنے گھر بلائیے، آؤ افطاری کیجیے، کو دین کی بات ہو جائے، کھلانے کو دینے کو پسند کیجیے۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، ذرا اس گاڑی کو نکالو نا، اور نکال کے اس کے سیٹوں کو لوگوں کی بجائے کپڑوں سے بھرو نا، نکلو، کوئی بوڑھا ملے گا، کوئی آپ کو عورت ملے گی، رکو، سلام کرو، تحفہ پیش کرو، سلا کے دے دو یا سلائی ساتھ دے دو۔ حدیث میں آتا ہے ایما مسلم کسا مسلما علی عری، جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں سبز رنگ کی خلعت فاخرہ اسے پہنائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ، جو کسی کی پیاس کو دور کرتا ہے، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، قیامت کے دن اللہ جنت میں رحیق المختوم نامی پاکیزہ شراب اسے پلائیں گے۔ آئیے، یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، ان دونوں کے منہ کھول دیں۔ لوگ صدقے سے مراد صرف سمجھتے ہیں کہ مال کا صدقہ کرنا، نہیں، شریعت کا مزاج سمجھیے۔ بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ والامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے۔ والنہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ تسلیمہ من لقیہ، کسی مسلمان کو مل کے سلام کہنا صدقہ ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یعدل الشوک والحجر والعظم عن الطریق، راستے سے ہڈی، پتھر، کانٹے اٹھا کے راستے کو صاف کرنا صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، کسی کو قرض دو گے صدقہ ہے۔ الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما فوق ذلك فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی ضروری ہے، جو اس سے زیادہ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع الاصم والابکم صدقہ، کسی نبینے کو، کسی ایسے انسان کو جو صحیح سن نہیں سکتا، اس کی حاجت اسے سمجھا دینا صدقہ ہے۔ کوئی نبینہ نظر آئے، آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیجئے۔ آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں؟ تسعى بشدت ساقیک الی اللحفان المستغیث، کوئی پکار رہا ہے اپنی مدد کو، دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، اپنی متحدی میں کام کرنے والے پہ خوشی کے ساتھ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، خود بھی کھاؤ اس لیے طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت اچھی کروں گا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردیاں کروں گا، میں لوگوں کے کام آؤں گا، صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین اثنین صدقہ،
دو لوگوں کے درمیان عدل کی بات کرنا، سلوک کروا دینا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کے سواری پہ رکھ دینا صدقہ ہے۔ ایک صحابی آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو ضمضم الغفاری، جیبوں میں تو کچھ نہیں ہے لیکن صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے صحابی وہ کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں انی اتصدق بعرضی علی من نالہ وفی روایت قذفنی او شتمنی۔ اللہ کے رسول مال تو نہیں ہے لیکن میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، آج کے بعد مجھے کوئی گالی دے، مجھ پہ کوئی الزام لگائے، میری کوئی بےعزتی کرے، میں غصہ نہیں کروں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا صدقہ کتنا ہی پیارا ہے۔ آج یہ وقت ہے معاشرے میں خوشیاں بانٹنا سیکھیے۔ معاشرے کے اندر خوشیاں تقسیم کرتا ہی وہ ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا من اسعد الناس، کون ہے جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہو؟ تو جواب ملا من اسعد الناس، جو لوگوں کو زیادہ خوشیاں دینے والا ہے وہ سب سے خوش نصیب ہے۔ پھر پوچھا ومن اسعد الناس، تو لوگوں کو زیادہ خوشیاں دیتا کون ہے؟ قیل من اسعد الناس، جو جتنا زیادہ خوش نصیب ہوگا اتنی زیادہ خوشیاں آپ کو دے گا۔ فاقد الشیء لا یعطی، جس کی جیب خالی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، جس کی جیب بھری ہوتی ہے وہی دوسروں کی جیبوں کو بھرتا ہے۔ خوش نصیب بنیے، خوش بخت بنیے، بختور بنیے، اور اس رمضان میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے فقیروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، اور ایسی عورتیں جن پہ اولادوں کی تربیت آن پڑی، ان کے خامد دنیا سے چلے گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ صرف کوشش کرنے والا مسکینوں پر، بیوگان کے لیے کوشش کیا ہے؟ بلا شبہ رمضان میں گرمی ہوگی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ نے اے سی آن کیا ہے، آپ ٹیکسٹ میسج کر دیں، آپ ای میل ڈال دیں، آپ ٹویٹ کر دیں، آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، آپ لکھ کے کسی کو بھجوا دیں، کال کر دیں، فلاں ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ مجرد کوشش، خرچ کی بات نہیں میں کر رہا، تو بہت اونچا درجہ ہے۔ صرف کوشش کرنے والا، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا وہ کافر کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اتنا اجر ملے گا گویا کہ اس نے ساری زندگی تہجد پڑھی، کوئی ناغہ نہیں کیا، اور ساری زندگی روزہ رکھا اور کوئی ناغہ نہیں۔ آئیے اس مشن کو اختیار کرنے کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ ذوالجلال ساتھی بیان کرتا ہے ماں جو ہے وہ قومے میں گئی ہوئی ہے، آفس میں ہے، کال آئی کہ جلدی سے پہنچو ہاسپٹل، جلدی سے لاک کیا، گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی کو دیکھا، جلدی سے ایک بقالے پہ گیا، وہاں سے دودھ لیا، بلی کو دودھ پلایا، وہاں گیا، اس خوف سے گیا کہ کال آئی، یہ لگتا ہے کہ ماں اللہ کے سپرد ہوگی، لیکن وہاں جب گیا تو کمرے میں ماں نہیں ہے۔ پوچھا جی ماں کدھر؟ کہتے ہیں وہ تو دوسرے کمرے میں نعش میں منتقل ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ جب وہاں گیا تو وہ ماں جو قومے میں تھی وہ مسکرا رہی تھی۔ ماں کیا ہوا؟ کہتے بیٹا بس خواب آئی ہے کہ ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی تھی کہ اس کو شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی۔ ساتھی کو کینسر ہو گیا، بیرون ملک رپورٹس لی گئی، کہتے ہیں بس واپس نہیں جا سکتے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ کہا نہیں میں اپنے بچوں کو ملنے جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس آیا، گزر رہا تھا، گوشت والے کے پاس دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی اماں چند ٹکڑے اٹھا رہی ہے۔ پوچھا آپ کیا کر رہی ہو؟ میری ماں کہتی بیٹا سال کے بعد اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، سال گزر گیا ابھی تک گوشت نہیں کھلا سکی، تو کچھ ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہوں، شاید کوئی بات بن جائے۔ برداشت نہیں کر سکا، اس سے کہتا ہے آج کے بعد یہ عورت آئے پیسے مجھ سے لینا، اس کو گوشت دے دینا، اب بھی ہے تو کوئی دے دے۔ کہتے اب تو ایک پاؤزہ ہے، کہا یہ دے دو۔ وہ دے کے واپس آیا، کچھ دن رہا، واپس جب پہنچا بیرون ملک، فاجروا له الفحوصات الطبیہ، جب اس کی رپورٹس میڈیکل کی گئیں تو واپس آ کے ڈاکٹر کہتے تم وہی ہو؟ کہتا جی وہی۔ کہتے کس ہاسپٹل میں رہے ہو؟ کہتا کسی بھی نہیں۔ دوبارہ کرواؤ، دوبارہ رپورٹیں کروائی، کہتے کینسر نام کی چیز ہی کو نہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ نے صدقے میں رکھا ہے۔ اللہ عز و جلال آپ سب کو صحت والی زندگی دے۔ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے عرض حجاز میں، دوائی تو ہر بندہ ہی لیتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ بنے فٹ سے پہلے صدقہ کرتے ہیں، ہاسپٹل بعد میں جاتے ہیں۔ عادت بناؤ،
پھر قلبی بیماریوں کا علاج بھی صدقہ ہے. ایک شخص آیا کہ اللہ کے ساتھ دل بڑا پتھر ہے، فرمایا اس کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں. اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کی کفالت کرو، یہ دل نرم ہو جائے گا. بلکہ یہ صرف قلبی بیماریاں نہیں، جسمانی بیماریاں نہیں، یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے. معاشرتی بیماری کیا ہے؟ چوری، کیا ہے؟ زنا، کیا ہے؟ بخل. حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے کہا میں صدقہ کروں گا، صدقہ دے کے آیا، رات وہ کسی بدکار کو مل گیا، دے رہا تھا. دوسرے دن نکلا کسی چور کو دے بیٹھا، تیسرے دن نکلا کسی امیر کو دے بیٹھا. کہتا ہے یا اللہ تو نے جس کو دلا دیا، میں تو تیری رضا کے لیے دیتا تھا. جواب ملا میرے بندے پریشان نہ ہو، اما صدقتک فقد قبلت، تیرا صدقہ تینوں راتوں کا قبول ہو گیا ہے. ولعل الزانیہ تستعف بها عن زناها، یہ زانیہ کچھ کھاتی پیتی تھی لیکن تیرا صدقے کا مال جب گیا ہے تو اس نے زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے. یہ چور تو تھا، چوریاں کرتا، تیرا مال جو ہے خلوص نیت کے جب اس نے کھایا تو چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. یہ بندہ تھا امیر لیکن بخیل بڑا تھا، خرچ نہیں کچھ کرتا تھا، جس دن سے تیرا مال اس نے کھایا نا وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا. یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاشرے کے ہر فتنے کا علاج ہے. فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، بندے کی جان میں فتنہ، اولاد میں فتنہ، بیوی میں فتنہ، گھر میں فتنہ، پڑوسی میں فتنہ، مال میں فتنہ. سارے فتنے کیسے دور ہوں گے؟ یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، ساتھ صدقہ کرو. بلکہ اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو. ان الصدقہ تطفئ الخطایا کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے اللہ صدقے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا. ساتھ یہ بھی فرمایا ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے صدقہ بچاتا ہے. اور انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، ان الصدقہ، صدقہ جو ہے انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور جب قبر سے نکلے گا تو حدیث کہتی ہے ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، جتنا انسان نے صدقہ کیا ہوگا یہ امبریلا، یہ چھتری، یہ مظلہ بن جائے گا. قبر سے نکل کے ساری دنیا دھوپ میں ہوگی، کیا حالت ہوگی اس وقت، کیسی ہولناکی ہوگی. وہ لوگ کہتے ہیں نا سوا نیزے پہ سورج ہوگا، یہ شخص جو ہے اپنے صدقے کے سائے تلے جا رہا ہوگا. اور حدیث کہتی ہے کہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے صدقہ کیا، خفیہ صدقہ، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. کوئی ہے جو بتائے کھجور کتنی مہنگی ہے؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ میں درخت نہیں کہہ رہا، کھجور 2-3 روپے کی. جائے صاحب آپ کو بیچنی پڑیں گی پھر اتنے کی یہ آپ کو منگوا کے دینی پڑے گی اس مسجد کے لیے. اجوا کھجور بھی آپ ایک خریدے تو کتنی ہوگی؟ 5 روپے کی. لگتا ہے آپ کا کاروبار ماشاءاللہ اچھا ہے اجوا کھجور کا. آپ 20 روپے بھی لگا لیں. حدیث کہتی ہے من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. کس کے برابر؟ اگر اس بھائی پیارے بھائی کی بات مان لی جائے، 5 روپے کی ایک کھجور آتی ہے تو 5 روپے بھی اللہ کی راہ میں دے دیے جائیں. تصدق بعدل تمرہ، بس اوقات وہ 5 روپے میں ڈالتا ہوں غلے میں، کبھی میں کسی انولپ میں ڈال کے 10-20 کا نوٹ دے دیتا ہوں، کبھی میں کسی کپڑے میں ڈال دیتا ہوں، لیکن وہ پتہ ہے جاتا کدھر ہے؟ فإن اللہ یأخذها بیمینہ، واللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. ثم یربیها کما یربی احدکم فلوہ او فلوہ، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا جب نیکیوں کا وزن ہو رہا ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، پوچھے گا بندہ یا ربی ما ھذا انا عارف اعمالی، اللہ یہ پہاڑ نیکیوں کا کہاں سے آ گیا، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور جتنے صدقے کو میں نے پال پال کے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا. یہ پہاڑ کتنے کا ہے؟ آج 20 روپے کا اتنا سرما نہیں آتا، یہ نیکیوں کا پہاڑ 20 روپے میں مل رہا ہے. بلکہ اس کو بھی آدھا کرو، کھجور اس کو بھی آدھا کرو تو پھر کتنا کی آئے گی؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے. یعنی بسا اوقات انسان آدھی کھجور یہ 1/4 حصہ بھی دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے جہنم سے آزاد کر
سے نوازتی ہے۔ کاش ابو الیسر کہاں سے میں لے کے آؤں۔ ابو الیسر نے جب یہ حدیث سن لی، من محا عن غریمی او عفا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، یہ حدیث کا ٹکڑا سنا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اگر کسی نے قرض دیا ہو، دیکھتا ہے اس کے پاس قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، کہتا ہے جاؤ معاف کیا، قیامت کا دن ہوگا صرف قرض معاف کرنے کی وجہ سے ہے، یا کسی کا قرض ہے اس سے قرض دور کر دینے کی وجہ سے، اللہ فرمائیں گے بلاؤ یہ ان 7 خوش نصیبوں کے ساتھ ہی کھڑا ہو جن کو میں نے عرش کا سایہ نصیب کیا ہے۔ اثبت اللہ قدم یوم تزل الاقدام، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس بندے کا قدم جنت میں جما دیں گے۔ ابو الیسر نے اس حدیث کو اپنی زندگی کا تھیم بنایا، مال اللہ نے دیا تھا، میں کہتا ہوں لوگوں کو اللہ نے دل کتنے پیارے دیے، اتنے پولائٹ دل، اس نے کام ہی یہ شروع کر دیا، کاروبار کیا ہے، اپنی گزران تو ہو رہی ہے، ایک رجسٹر بنا لیا، آؤ بھی جس نے قرض لینا ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں قرض دیتے اور واپس کرتے، کیونکہ صدقے کی 10 گنے اجر ملتا ہے، قرض دینے کا 18 گنے اجر ملتا ہے۔ اور اگر قرض آپ نے 1 ملین دیا ہے، مہینے کا ٹائم ہے تو مہینے تک تو ملا 18%۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اس وقت سے زیادہ ہو جائے تو یہ تو 10% صدقے کی بات تھی، تو تمہیں 20% تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا، حالانکہ واپس بھی لینا ہے۔ تو ابو الیسر نے کام کیا کیا، قرض دیتے، جو واپس کرتا ٹھیک ہے، جو لیٹ ہوتا اس کو مہلت دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بندے کو لایا جائے گا جس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک نیکی ہے، میرے فرشتوں کون سی؟ اللہ یہ قرض دیتا تھا جس سے نہیں بنتا اس کو ڈھیل دے دیتا تھا، اچھا ایسی نیکی ہے، جاؤ پھر اسے جنت لے جاؤ، ڈھیل دینا کا زیادہ حق تو میں رکھتا ہوں، اس نیکی کی وجہ سے جنت۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، وہ آدمی اس پریشانی سے باہر نہیں نکلتا جس نے قرض لیا۔ جسے آج بھی جس کے اوپر قرض ہو تو حدیث کے الفاظ ہیں ان الرجل اذا غرم حدث فکذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور بس اوقات گھر میں ہوتے ہوئے بچے کو بھجوائے گا، اور بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں بابا، کہتے ہیں بابا گھر میں نہیں ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ کہا اس کو بلاؤ، باہر بلا کے کہا مسئلہ کیا ہے، کہتا ابھی بند نہیں پڑا، کہا ادھر آؤ، یہ آپ کا وہ کانٹریکٹ جو سائن کیا تھا کتنی دیر کو واپس کرنا، اس کو چیرا اور کہا جاؤ اس کو خود ہی پھینک دو، میں نے اس شرط پہ آپ کو معاف کیا کہ میرا رب قیامت کو عرش کا سایہ دے دے۔ قرض دے کر معاف کرنے والے کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں اور آپ آج کیا سوچتے ہیں جو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے؟ مجھے پتا چل گیا نا یار، یہ فلاں میں پنڈی میں گیا تھا تو ایک مسجد میں نے پیسے دیے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کہیں خود نہ خرچ کر لیے، اگر اس نے خود خرچ کیے ہیں تو اس کا حساب دے گا قیامت کو، لیکن تجھے شک کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تجھے ٹو میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ جس نے رب کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے، جانچتا ہے اور اللہ کے لیے پیش کر دیتا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور تکلیف محسوس کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں صدقہ کروں گا، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانیہ، رات کی تاریکی میں صدقہ کرنے نکلا اور ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ فاصبح الناس يتحدثون تصدق على زانیہ، لوگوں نے صبح اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو گوایا تھا اور ایک غلط عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ پھر کہتا ہے لأتصدقن اللیلہ، آج میں پھر صدقہ کروں گا، فخرج بصدقته فوضعها في يدي سارق، کوئی چوری کرنے نکلا تھا، یہ اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، یہ پھر کہتا ہے لأتصدقن اللیلہ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا، فخرج بصدقته فوضعها في يد غنی، کوئی غنی چہل پہل کرے نکلا ہوگا، یہ اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ نہ غنی صدقے کے لائق اور نہ ہی کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں چور ہے اس کو صدقہ دیتا ہے،
اور نہ ہی کسی کو پتہ چل جائے کہ عورت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو صدقہ دیتا ہے۔ نیت جب ٹھیک ہوتی ہے تو پھر نتیجہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے کہتا ہے اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانی وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کو تو دلا دے، میں نے تو تیری رضا کے لیے خفیہ صدقہ کیا۔ جواب ملا اما صدقتک فقد قبلت، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ ولعل السارق یستعف بها عن سرقته، چور روزانہ کچھ کھاتا ہی ہوگا، تیرے خلوص سے پیش کیے گئے مال میں برکت اتنی آئی کہ اس نے زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، تیرے خلوص میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی، وہ زانیہ بھی کچھ کھا کے زندہ تھی، تیرے اخلاص سے پیش کیے گئے مال کی برکت دیکھیں وہ پوری زندگی کی برائیوں سے توبہ طائب ہو گئی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، غنی تو تھا لیکن بخیل بہت تھا، تیرے مال کی برکت ایسی نظر آئی کہ وہ غنی بخل چھوڑ کے وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی، جس میں 7 قسم کے صدقات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے ایسے اعمال نہیں بتائے کہ جس کے ذریعے تم صدقہ کرو۔ ما تصدقون بہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، ونہی عن المنکر صدقہ، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ، وفی بضع احدکم صدقہ، جائز اور حلال طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ بھی صدقہ۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی جائز خواہش اور شہوت کو پورا کرتا ہے اور اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی الحرام الیس کان یکون علیہ وزر، کیا خیال ہے آپ کا اگر وہ ناجائز یہ کام کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا کہ نہیں؟ فکذلک اذا وضعها فی الحلال یکون لہ اجر، جس طرح ناجائز اور حرام کے ارتکاب کرنے سے اسے گناہ ملے گا، وہ جائز اور حلال طریقے کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اجر بھی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 7 قسم کے صدقے بیان کیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور جائز اور حلال طریقے سے خواہش کو پورا کرنا۔ ایک دوسری روایت بھی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4038، اور کتنی خوبصورت یہ روایت ہے۔ اس روایت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی 6 قسم کے صدقوں کا تذکرہ کیا۔ علی کل نفس فی کل یوم طلعت علیہ الشمس صدقۃ منہ علی نفسہ، ہر شخص ہر روز جب سورج نکلتا ہے ہر شخص کے اوپر صدقہ کرنا ہے اور وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ من ابواب الصدقہ، جو صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں، التکبیر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمد للہ کہنا اور لا الہ الا اللہ کہنا، جو پچھلی روایت میں گزر چکا ہے۔ اور 8واں صدقہ واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ۔ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ پہلی حدیث میں بھی گزر چکا ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ 9واں صدقہ وَيَعْزِلُ الشَّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمِ وَالْحَجَرِ، راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا ہٹانا اور ہڈی کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَهْدِي الْأَعْمَى، کمزور نظر اور نابینے انسان کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ۔ تُسْمِعُ الْأَصَمَّ والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس طرح سمجھانا کہ وہ سمجھ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وتدل المستدل علی حاجت لہ قد علمت مکانہا،
نا واقف انسان کی رہنمائی کرنا کہ وہ اس چیز سے واقف ہو جائے، اس جگہ سے واقف ہو جائے جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، یہ بھی صدقہ۔ وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، مدد کے لیے پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جانا اور اس کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ۔ وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، اور کمزور انسان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا اور اسے اپنے بازوؤں پہ لے لینا اور اپنی طاقت کو استعمال کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل ذالک من ابواب الصدقہ منک علی نفسک، یہ صدقے کے وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حدیث کے اندر چند صدقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 4 صدقوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے جو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابن آدم 60 و300 مفصل علی کل واحد منها فی کل یوم صدقہ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، علی کل سلامہ من احدکم صدقہ۔ اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم میں 360 جوڑ بنائے، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، ہر دن ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ ہے۔ فالکلمۃ الطیبہ یتکلم بها الرجل صدقہ، جب انسان کوئی اچھی بات کہتا ہے یا کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی لکھی جائے۔ اور دوسرا صدقہ جو اس حدیث میں ہے، جو 15واں صدقہ ہے، کسی حاجت مند کی مدد کرنا۔ وعون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے کسی چیز میں بھی، یہ بھی اللہ عز و جلال اس کے لیے صدقہ لکھ لیتا۔ والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا یہ بھی صدقہ۔ واماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، جس طرح راستے سے کانٹا ہڈی دور کرنے سے، پتھر دور کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، تکلیف دینے والی کسی چیز کو دور کر دینا یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے اور یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، یہ صحیح الجامع کی ہے 1390، امط الاذى عن الطریق فانہ لک صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے، بلا شبہ یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 960، لیس صدقۃ اعظم اجرا، لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، پانی سے بڑھ کے کوئی صدقہ بھی اجر کے اعتبار سے عظیم تر نہیں ہے، جیسے اس حدیث کے اندر والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، کسی کو پانی کا گھونٹ پلانا یہ بھی صدقہ بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی 18ویں قسم کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت ہے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح الجامع 5535۔ ثواب کی نیت سے اپنی اولاد، بیوی اور خادم پر خرچ کرنا یہ صدقہ لکھا جاتا۔ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، جو تو نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے آپ کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ۔ اور صحیح الجامع کی دوسری روایت 6780 کے الفاظ یہ ہیں، نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، آدمی کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، صرف کھلانا صدقہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مقدام ابن معدی کرب کی ہے، صحیح الجامع 5660، ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدہ، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے پاکیزہ کوئی کمائی نہیں۔ وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقہ، اور آدمی اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد اور خادم پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق الرجل على اہلہ نفقہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ،
صحیح الجامع 402۔ آدمی جب اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور صحیح الجامع کی ایک روایت 4546، اس کے الفاظ عمر بن امیہ ضمری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما صنعت الى اہلک فهو صدقۃ علیہم، ہر وہ کام جو تو اپنے گھر والوں سے کرتا ہے وہ تیری طرف سے ان پر صدقہ لکھا جاتا۔